بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، دنیا میں انسان کی پہچان عموماً نام، دولت اور طاقت سے ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اصل پہچان ایمان ہے۔ قرآن پاک ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر سناتا ہے جس کا نام نہیں لیا گیا، لیکن جس کا کردار قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو طاقت سے نہیں، ایمان سے زندہ رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک اکیلے انسان کا جو پوری قوم کے سامنے حق بن کر کھڑا ہو گیا۔ یہ شخص نہ کوئی نبی تھا، نہ بادشاہ، نہ امیر، لیکن ان کا ایک عمل انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے کلام میں زندہ کر گیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مرد مومن کی جس کا نام قرآن نے نہیں لیا، مگر اس کا کردار قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا گیا۔ یہ ہیں حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کیا یہ نبی تھے؟ کیا یہ الوقت کے بادشاہ تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا کون سا ایسا عمل پسند آیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ یاسین میں کر دیا؟ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ پیارے دوستو، حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخص تھا جو ایک بستی کے کنارے رہتا تھا، لیکن اس کا ایمان آسمانوں تک بلند تھا۔ حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ایک قدیم شہر انطاکیہ سے تھا۔ یہ بستی ظاہری ترقی سے آگے تھی، مگر روحانی طور پر اندھی ہو چکی۔ یہاں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کو بھلا بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے۔ 2 رسول پہلے آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر بستی والوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھیجا تاکہ بات پوری ہو جائے، لیکن افسوس اکثریت نے انکار ہی کیا۔ حضرت حبیب نجار کوئی بڑے منصب والے شخص نہیں تھے، وہ ایک غریب بڑھئی کارپینٹر تھے۔ محنت کر کے روزی کماتا اور جو ملتا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ وہ شہر کے کنارے رہتے تھے، مگر دل اللہ کی یاد سے آباد تھا۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول شہر میں آئے ہیں اور لوگ انہیں قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو ان کے دل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ یہ واقعہ شہر انطاکیہ کا ہے۔ وہاں کے بادشاہ کا نام انتخیش تھا، اس کے باپ اور دادا کا نام بھی یہی تھا۔ یہ سب راجا پرجا بت پرست تھے۔ ان کے پاس اللہ کے 3 رسول آئے، صادق، صدوق اور شلوم، اللہ ان پہ رحمت نازل کرے، لیکن ان بد نصیبوں نے سب کو جھٹلا دیا۔ ان سب نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے ہماری معرفت تمہیں حکم بھیجا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ تینوں بزرگ جناب مسیح علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے۔ بستی کے ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہم جیسے ہی انسان ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تمہاری طرف اللہ کی وحی آئے اور ہماری طرف نہ آئے؟ ہاں، اگر تم رسول ہوتے تو چاہیے تھا کہ تم فرشتے ہوتے، اور حقیقت میں تو اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم یوں ہی غلط سلط کہہ رہے ہو۔ پیغمبروں نے جواب دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم اس کے سچے رسول ہیں۔ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ پر جھوٹ باندھنے کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتا، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ پھر ان کافروں نے ان رسولوں سے کہا کہ تمہارے آنے سے ہمیں کوئی برکت و خیریت تو نہیں ملی، بلکہ اور برائی اور بدی پہنچی ہے۔ تم ہو ہی بدشگن، اور تم جہاں جاؤ گے بلائیں برسیں گی۔ سنو، اگر تم اپنے اس طریقے سے باز نہ آئے اور یہی کہتے رہے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور سخت المناک سزائیں دیں گے۔ رسولوں نے جواب دیا کہ تم خود بد فطرت ہو، تمہارے اعمال ہی برے ہیں اور اسی وجہ سے تم پر مصیبتیں آنے والی ہیں، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ پھر اس بستی کے لوگ یہاں تک سرکش ہو گئے کہ انہوں نے پوشیدہ طور پر نبیوں کے قتل کا ارادہ کر لیا۔ پھر ایک مسلمان شخص جو اس بستی کے آخری حصے میں رہتا تھا، جس کا نام حبیب تھا، اور وہ رسے کا کام کرتا تھا، یا ایک روایت میں ہے کہ وہ بڑھئی تھا، جو بہت ہی سخی آدمی تھا لیکن بیمار رہتا تھا۔ جو کماتا تھا اس کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا۔ دل کا نرم اور فطرت کا اچھا تھا۔ لوگوں سے الگ تھلگ ایک غار میں بیٹھ کر اللہ عز و جل کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس نے جب اپنی قوم کے اس بد ارادے کو کسی طرح معلوم کر لیا تو اس سے صبر نہ ہو سکا، دوڑتا بھاگتا آیا، اللہ ان پر رحمت نازل کرے،
انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ تم ان رسولوں کی تابعداری کرو، ان کا کہا مانو، ان کی راہ چلو۔ دیکھو تو یہ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، یہ تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی بدلہ نہیں مانگتے، اپنی خیر خواہی کی کوئی اجرت بھی تم سے طلب نہیں کرتے، درد دل سے تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور سیدھے اور سچے راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں، خود بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ تمہیں ضرور ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن قوم نے ان کی ایک نہ سنی بلکہ انہیں شہید کر دیا۔ حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ وہ نیک بخت شخص جو اللہ کے رسولوں کی تکذیب و تردید اور توہین ہوتی دیکھ کر دوڑا ہوا آیا تھا، اور جس نے اپنی قوم کو نبیوں کی تابعداری کی رغبت دلائی تھی، وہ اب اپنے عمل اور عقیدے کو ان کے سامنے پیش کر رہا ہے، انہیں حقیقت سے آگاہ کر کے ایمان کی دعوت دے رہا ہے، تو کہتا ہے کہ میں تو صرف اپنے خالق مالک اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتا ہوں، جبکہ صرف اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، تو میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ پھر یہ نہیں کہ اب ہم اس کی قدرت سے نکل گئے ہیں، اس سے اب ہمارا کوئی تعلق نہ رہا ہو، نہیں، بلکہ سب کے سب لوٹ کر اس کے سامنے جمع ہونے والے، اس وقت وہ ہر بھلائی برائی کا بدلہ دے گا۔ یہ کسی شرم کی بات ہے کہ میں اس خالق و قادر کو چھوڑ کر اوروں کو پوجوں، جو نہ تو یہ طاقت رکھیں کہ اللہ کی طرف سے آئی کسی مصیبت کو مجھ پر ڈال دیں، نہ یہ کہ ان کے کہنے سننے کی وجہ سے مجھے کوئی برائی پہنچے۔ اللہ اگر مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو یہ اسے دفع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، نہ مجھے اس سے بچا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسے کمزوروں کی عبادت کرنے لگوں تو مجھ سے بڑھ کر گمراہ اور بہکا ہوا کون ہوگا؟ پھر تو نہ صرف مجھے بلکہ دنیا کے ہر بھلے انسان کو میری گمراہی کھل جائے گی۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اس شخص کو خبر ملی کہ اللہ کے رسول شہر میں آئے ہیں اور لوگ انہیں قتل کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو ان کے دل میں ایک آگ سی لگ گئی۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور شہر کے دور کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک بوڑھا شخص، سانس پھولی ہوئی، دل تیزی سے دھڑکتا ہوا، لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا دوڑ رہا ہو، کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں، صرف ایک فکر کہ کہیں اللہ کے رسولوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ بستی والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور پکار کر کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اے میری قوم، یہ تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں تھا، یہ اعلان حق تھا۔ انہوں نے کہا، یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر فرمایا، میں کیوں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ الفاظ لوگوں کے دلوں پر ہتھوڑے کی طرح لگے، لیکن سچ ہمیشہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ قوم غصے میں آ گئی، انہوں نے کہا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ حضرت حبیب نجار رحمۃ اللہ علیہ نہ ڈرے، نہ پیچھے ہٹے۔ انہوں نے کہا، کیا تم مجھے صرف اس لیے قتل کرو گے کہ میں تمہیں اس رب کی طرف بلا رہا ہوں؟ آخرکار اس مرد مومن کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ لیکن قصہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ جیسے ہی حضرت حبیب نجار کی روح جسم سے جدا ہوئی، اللہ نے فرمایا، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ بول اٹھا، کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیسے معاف کیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا۔ یہ ہے سچا دل جو مرنے کے بعد بھی قوم کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ حضرت حبیب نجار کی شہادت کے بعد اللہ کا عذاب آیا، نہ فوج کی ضرورت پڑی نہ لشکر کی، صرف ایک چیخ اور پوری بستی ختم کر دی گئی۔ اللہ نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے نیک بندوں کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ حق بولنا آسان نہیں، مگر سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ کو نیت نظر آتی ہے، مرتبہ نہیں۔ ایک عام انسان بھی قرآن کا حصہ بن سکتا ہے اگر وہ سچا مومن ہو۔ دین کی دعوت خوف کے بغیر دی جاتی ہے۔ آج سوال یہ نہیں کہ ہم کتنے برے ہیں، سوال یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کہاں کھڑے ہیں۔ حضرت حبیب نجار ہم سب کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔